کیا آپ بھی 10 محرم کے روزے کی حقیقت کو جانتے ہیں؟ یعنی ہمارے کچھ بہن بھائی اس دن روزے رکھنے کو سنت سمجھتے ہیں، انسان تک 10 محرم کے روزے کی حقیقت پہنچ سکے۔ کسی نے میرے چھٹے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا 10ویں کے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے مولا نے فرمایا کہ اگر تم امام حسین علیہ السلام کے قتل پر خوش ہو تو اس دن روزہ رکھ لو۔ یہ وہ روزہ تھا جو بنی امیہ نے نظر مانی تھی کہ اگر 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام قتل ہو جاتے ہیں، یا وہ ملعون جس نے امام حسین علیہ السلام پر خروج کیا وہ سلامت رہے گا، یا خلافت آل ابی سفیان باقی رہے گی، تو ہم شکریہ میں روزہ رکھیں گے۔ اور یہ ان کی سنت ہے اور لوگ ان کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن روزہ رکھنا کچھ علماء کے نزدیک مکروہ ہے اور کچھ علماء کے نزدیک حرام ہے۔ اس روزے کا حکم نہ تو قرآن میں ہے، نہ ہی سنت رسول میں، اور نہ ہی اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ خلافت آل زیاد کی پیروی ہے، اس کی سنت ہے، اور لوگ ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچایا، اسلام کو باقی رکھا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے پیروکاروں نے، اہل بیت علیہ السلام نے اس دن روزے کا حکم نہیں دیا، تو کیوں انسان ان کی خوشی میں روزہ رکھے؟ کیونکہ یہ وہ دن تھا جو بنی امیہ نے خوشی کا دن تھا، ان کی عید کا دن تھا، اور انہوں نے اس عید کے دن روزہ رکھا۔ تو آپ بھی جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگ اس دن روزے کی حقیقت کو جان سکے۔ حوالہ فروع کافی و بہار الانوار۔ بہت سے نامراد شیعہ اور رافضی لوگ ہیں، سبائی لوگ ہیں، جو اس روزے کو توڑنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بیان کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ شیعہ کی کتابوں کے حوالے بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس آواز میں برکت عطا فرمائے اور شیعوں کی ہدایت کا سبب بنائے۔ چنانچہ شیعوں کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، عن الصادق رحمہ اللہ قال من امکنہ صوم المحرم فانہ یعصم صاحبہ من کل سیئہ، کہتے ہیں کہ جو آدمی محرم کا روزہ رکھے گا اس کو تمام تر برائی سے سیفٹی اور حفاظت ملے گی۔ شیعہ کی کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 347، اور اسی طرح سے الحدائق الناظرہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 377، اور جامع احادیث الشیعہ جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 474۔ معلوم یہ ہوا کہ جعفر صادق سے بھی اس روزے کا اہتمام ثابت ہے اور اس روزے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال صوموا یوم عاشوراء التاسع والعاشر احتیاطا فإنه كفارة السنة التي قبله وإن لم يعلم به أحدكم حتى يأكل فليتم صومه۔ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو، 9واں اور 10واں احتیاطاً رکھو، کیونکہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ کس کا بیان ہے؟ یہ علی مرتضیٰ کا بیان ہے۔ شیعوں لوگوں سنو، مستدرک الوسائل جلد نمبر 1 594 صفحہ نمبر، جامع احادیث الشیعہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 475۔ معلوم یہ ہوا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے ساتھیوں کو محرم الحرام کے 9 اور 10 تاریخ کے روزوں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اذا رأيت هلال المحرم فاعدد فاذا اصبحت من تاسعه فاصبح صائما قلت اي الرابي كذلك كان يصوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم۔ ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ جب محرم الحرام کے ہلال کو دیکھو تو گنتی شروع کر دو، جب 9ویں تاریخ کو تمہاری صبح ہو تو تم روزہ کی حالت میں رہو۔ راوی نے بیان کیا کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے؟ قال نعم۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ کہ شیعہ کی کتابوں کا حوالہ دیکھ لیجئے،
اقبال الاعمال صفحہ نمبر 554، وسائل الشیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 347، مستدرک الوسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 594، جامع احادیث الشیعہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 475۔ معلوم یہ ہوا کہ ابن عباس سے بھی یہ روزہ ثابت ہے۔ آئیے عن علی بن الحسن بن فضال عن ہارون بن مسلم عن مسعدة بن صلح عن ابی علیہ السلام ان علی علیہ السلام قال صوموا العاشوراء التاسع والعاشر فإنه يكفر ذنوب سنة۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عاشورہ کے 9 اور 10 روزے رکھو، اس لیے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ شیعہ کی کتاب تہذیب الاحکام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 299، الاستبصار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 134، الوافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 13، وسائل الشیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 337، جامع احادیث الشیعہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 475، الحدائق الناظرہ اور صیام عاشورہ صفحہ نمبر 112۔ معلوم یہ ہوا کہ اتنی کتابوں کے اندر شیعہ لوگوں کی عبرت کے لیے میں یہ پیش کر رہا ہوں، ورنہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مل گیا تو کہیں بھی جھانکنے کی اور تاکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن شیعہ میں سے بہت سے ایسے رافضی ہیں، سبائی ہیں جو اس روزے کا انکار کرتے ہیں، بلکہ اموی حکومت پر الزام تراشی بھی کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ سب حوالے آپ کے سامنے رکھے ہیں نوجوانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ان کی کتابوں کے حوالے ان کے سامنے پیش کر دو، تاکہ ان میں سے جو آدمی رشد و ہدایت کے لائق ہوگا وہ کم سے کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام کرے گا اور کھچڑا پکانا، سبیلے لگانا اور روزوں کو توڑوانا چھوڑ دے گا۔ چنانچہ عن ابی الحسن علیہ السلام قال صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء، کہتے ہیں کہ ابو الحسن نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا ہے، عاشوراء کا روزہ رکھا ہے۔ تہذیب الاحکام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 299، وسائل الشیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 337۔ یہ تمام کے تمام حوالے ہیں۔ اور بھی آخری حوالہ پیش کر دیتا ہوں، عن ابی جعفر عن ابی علیہ السلام قال صیام عاشوراء کفارۃ سنۃ، کہ عاشوراء کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حوالہ نوٹ کر لیجئے نوجوانوں، تہذیب الاحکام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 300، الاستبصار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 134، جامع احادیث الشیعہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 475، الحدائق الناظرہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 371، صیام عاشوراء صفحہ نمبر 112، الوافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 13، وسائل الشیعہ جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 337۔ معلوم یہ ہوا کہ اتنی ساری شیعہ کی کتابوں کے اندر عاشوراء کے رکھنے کا حکم بھی موجود ہے، فضیلت بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شیعہ اس روزے کا اہتمام نہیں کرتا ہے تو نہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، اور نہ علی کو مانتا ہے، اور نہ جعفر صادق کو مانتا ہے، بلکہ یہ سبائی ٹولہ ہے جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرتا ہے اور اہل بیت کے دین سے بھی بغاوت کرتا ہے، اور اپنی مرضی کے مطابق ماتم، سوگ اور شیون کرتا ہے اور زنجیروں سے اپنے آپ کو پیٹتا ہے۔ اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس کی تمام تر بدعتیں ختم ہو جائیں گی، سبیلے لگانا بھی بند، کھچڑے پکانا بھی بند، اور تازیہ نکالنا بھی، سواری نکالنا بھی، سب کچھ بند ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ میں نے اتنے سارے حوالے ان کی کتابوں سے پیش کر دیے ہیں۔ اللہ تو ان کوششوں کو قبول کر لے اور ان شیعوں کو ہدایت عطا فرما دے، اور جو لوگ اس سے غافل ہیں اللہ رب العالمین ان کی غفلت سے بیدار کر دے۔